بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں نے ایک کیب الگ سے بک کروا رکھی تھی جس کے بارے میں وہ نہیں جانتی تھی۔ کیب والے کا میسج آیا تو میں فوراً سے روڈ پر آ گئی اور کیب میں بیٹھ گئی۔ موبائل میں نے بیٹھتے ہی بند کر لیا تھا۔ جیسے ہی مین روڈ پر آئے تو سامنے موجود میرا نام لائبہ ہے اور میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ ہماری زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی، لیکن ایک دن اچانک سے میرے ابا کا انتقال ہو گیا۔ ابا کی موت کے بعد میں اور اماں اس دنیا میں اکیلے رہ گئے۔ رشتہ دار بھی بس نام کے تھے، زیادہ تر تو دوسرے شہروں میں رہتے تھے۔ میرے اماں ابا کی شادی گاؤں میں ہوئی تھی، لیکن بعد میں روزگار کی خاطر ابا اور اماں لاہور میں آ گئے تھے اور یہیں پر رہنے لگ گئے۔ میری پیدائش کے بعد ابا نے بہت بار سوچا کہ واپس گاؤں چلتے ہیں، لیکن کبھی موقع ہی نہیں ملا۔ میں اپنے بہت سے رشتہ داروں کو جانتی بھی نہیں تھی، بس ایک دو بار ہی کسی تقریب پر ملاقات ہوئی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ ابا اور اماں اپنے رشتہ داروں سے کیوں نہیں ملتے جلتے ہیں۔ ایک بار میں نے اماں سے اس بارے میں سوال کیا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ کوئی بھی ہم سے ملنا جلنا پسند نہیں کرتا ہے، لیکن انہوں نے مجھے کوئی وجہ نہیں بتائی تھی۔ میں خاموش ہو گئی۔ زیادہ کریدتی تو انہیں غصہ آ جاتا۔ ویسے بھی میری اماں کو میری ہر بات پر غصہ کافی جلدی آ جاتا تھا، اس لیے میں اماں سے زیادہ ابا کے قریب تھی۔ لیکن جب ابا کی وفات ہوئی تو میں بالکل ہی تنہا پڑ گئی تھی۔ کوئی خاص دوست وغیرہ بھی نہیں تھی میری کہ میں اس سے بات چیت کر لیتی اور اپنے دل کا حال اسے سنا دیتی۔ ابا کی جب وفات ہوئی اس وقت میں 10ویں کلاس میں تھی۔ میرے بورڈ کے پیپرز ہونے والے تھے، لیکن میری حالت اتنی خراب ہو گئی تھی کہ مجھ سے پیپر بھی نہیں دیے گئے۔ میں نے پڑھائی بھی ادھوری چھوڑ دی۔ کچھ عرصے تو جو پیسے ابا نے جمع کر کے رکھے تھے ان سے ہمارا گزارا چلتا ہی رہا، اور کچھ پیسے خاندان والوں نے بھیج دیے تھے۔ ویسے تو ملنے آتے نہیں تھے، لیکن ابا کی وفات پر جنازے میں ضرور آئے تھے اور کچھ پیسے دے گئے تھے۔ کئی مہینے ہو چکے تھے ابا کی وفات کو، اور گھر میں راشن وغیرہ بھی ختم ہونے والا تھا۔ اماں سے کئی بار میں نے کہا کہ میں کہیں جاب کر لیتی ہوں، تھوڑا بہت پڑھی لکھی ہوں، کہیں نہ کہیں کام مل ہی جائے گا، لیکن اماں نے اس کی اجازت نہیں دی اور کہا کہ میں نہیں چاہتی ہوں کہ تم کوئی نوکری وغیرہ کرو، بلکہ میں چاہتی ہوں کہ تم آگے پڑھائی جاری رکھو۔ مگر میرا آگے پڑھنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، اس لیے میں نے صاف منع کر دیا کہ مجھے مزید نہیں پڑھنا ہے۔ کئی دن تک ہم ایسے ہی رہے۔ اب پیسے بالکل ختم ہو چکے تھے۔ جہاں ہم رہ رہے تھے وہ بھی کرائے کا گھر تھا۔ مالک مکان آئے روز کرائے کا تقاضا کرتا رہتا تھا، لیکن اسے دینے کے لیے ہمارے پاس کوئی پیسے نہیں تھے۔ نہ جانے اماں صورتحال کو سمجھ کیوں نہیں رہی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اندر ہی اندر کیا چل رہا ہے، مگر ایک بات جو مجھے اکثر کھٹکتی تھی وہ یہ تھی کہ آئے روز مالک مکان ہمارے گھر آیا بیٹھا رہتا۔ مجھے کافی عجیب لگتا، کیونکہ ابا کے ہوتے ہوئے تو وہ ایسا نہیں کرتا تھا۔ ایک دن میں نے اماں سے کہا کہ یہ آدمی ہر وقت ہمارے گھر کیوں آیا رہتا ہے؟ بے شک ہم نے اس کا کرایہ دینا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ وہ ہمارے گھر آ کر بیٹھ جائے۔ تو اماں آگے سے بولی، چپ کر جا، یہ تیرا کام نہیں ہے، اپنے کام سے کام رکھا کرو۔ لیکن میں اب اتنی چھوٹی نہیں تھی کہ ان باتوں کو اگنور کر دیتی، اس لیے اماں کے منع کرنے کے باوجود بھی بار بار ان سے اس بارے میں سوالات کرتی، جس کا مجھے آگے سے کوئی جواب نہیں ملتا تھا۔ کم از کم ایسا کوئی جواب نہیں ملتا تھا جس سے مجھے تسلی ہو جاتی۔ ایک دن اماں میرے پاس آئی اور بولی، تیرے ابا کی وفات کو اب کافی وقت گزر چکا ہے اور ہمارے حالات بھی تو دیکھ ہی رہی ہے۔ مجھے اماں کے یوں تمہید باندھنے کا مقصد سمجھ میں نہیں آیا۔ یہ سب باتیں تو مجھے پہلے سے پتہ تھی۔ میں نے کہا، سیدھی بات کریں، کیا بات ہے؟ اماں بولی، اب میں ساری زندگی ایسے تو نہیں گزار سکتی ہوں، میں نے شادی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ان کی بات سن کر میں اپنی جگہ سے اچھل کر رہ گئی۔ میں نے کہا، آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں اور کس سے کر رہی ہیں شادی؟ تو اماں نے آگے سے کہا کہ ہمارے مالک مکان سے۔ میں نے اماں سے کہا کہ اچھا، تو اسی وجہ سے وہ یہاں پر ہر روز آتا رہتا ہے۔ میری بات سن کر اماں کو غصہ آ گیا اور وہ مجھے باتیں سناتی ہوئی وہاں سے چلی گئیں۔ مجھے سمجھ نہیں آئی تھی کہ وہ کس بات کا غصہ مجھ پر اتار رہی ہیں۔
لیکن بہرحال یہ بات تو طے تھی کہ میں ان کے اس نئے رشتے کو ہرگز بھی قبول نہیں کرنے والی تھی۔ میں ہرگز بھی اپنے باپ کی جگہ کسی اور کو نہیں دے سکتی تھی، اور مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ انہوں نے یہ فیصلہ لیا کیوں ہے۔ اگر مالی حالات کی وجہ سے لیا ہے تو ہم خود بھی کام کاج کر سکتے تھے، لیکن اماں محنت سے بھاگ رہی تھیں، نہ مجھے کام کرنے دے رہی تھی اور نہ ہی خود کرنے کو تیار تھی۔ میں نے سوچا میں ایک بار پھر اماں سے اس بارے میں بات کروں گی، اور جب میں نے ان سے اس بارے میں بات کی تو وہ اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے انہیں گھر چھوڑ دینے کی دھمکی بھی دی، لیکن ان پر پھر بھی کوئی اثر نہیں ہوا، اور 2 مہینے بعد انہوں نے شادی کرنے کا اعلان کر دیا۔ محلے میں جس نے سنا دانتوں میں انگلیاں دبا لی۔ کسی کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ اماں یہ فیصلہ بھی لے سکتی ہیں۔ لوگ طرح طرح کی باتیں بنا رہے تھے، لیکن اماں کا کہنا تھا کہ میں شادی کر رہی ہوں، کچھ گناہ نہیں، اس لیے لوگوں کی باتوں سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ ایک طرح سے اماں ٹھیک بھی تھی، لیکن مجھے یہ سب بہت ہی عجیب لگ رہا تھا۔ اس سب کو قبول کرنے کے لیے بہت زیادہ وقت درکار تھا۔ میرا گھر سے باہر نکلنا بھی محال ہو گیا تھا۔ جیسے ہی باہر نکلتی، لوگ مجھے دیکھ کر باتیں بنانے لگتے اور کہتے کہ یہ بھی ایک دن کسی نہ کسی کو لے کر آ جائے گی۔ لوگوں کی باتوں پر مجھے سخت غصہ آتا اور میں گھر آ کر اماں سے فضول میں لڑائی کرنے لگ جاتی۔ اماں نے اپنی شادی کی تیاری شروع کر دی تھی، نئے کپڑے وغیرہ بنوائے اور اپنے 1-2 جاننے والوں کو شادی کی دعوت بھیج دی۔ جس دن اماں کی شادی تھی اس دن میں اپنے کمرے میں بند ہو کر بیٹھ گئی۔ باہر سے مجھے لوگوں کی باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ محلے کے وہ لوگ جو اتنے دن سے اماں کے بارے میں عجیب عجیب باتیں کر رہے تھے، آج مزید نئی کہانیاں ڈھونڈنے کے لیے ہمارے گھر کے صحن میں بیٹھے ہوئے تھے۔ عورتیں اماں کے منہ پر تو اچھی بنی ہوئی تھی، لیکن میں جانتی تھی پیٹھ پیچھے یہ لوگ کئی دن تک اس بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے رہیں گے۔ میں اندر بیٹھی بہت ہی بے چین ہو رہی تھی۔ 1-2 بار کھڑکی سے جھانک کر باہر بھی دیکھا تو مہمان اب تک بیٹھے ہوئے تھے۔ اماں کئی بار مجھے بلانے آ چکی تھیں، لیکن میں باہر نہیں آئی تھی۔ ہمارے مالک مکان کی بیوی کئی سال پہلے فوت ہو چکی تھی اور اس کی ایک بیٹی بھی تھی جو کہ تقریباً میری ہی ہم عمر تھی۔ اماں نے مجھ سے کہا تھا کہ میری شادی کے بعد وہ دونوں ہمارے ساتھ یہیں پر رہیں گے اور تم اس کی بیٹی کے ساتھ اچھے سے پیش آنا۔ میں نہیں چاہتی کہ تم دونوں آپس میں لڑائی جھگڑے کرو اور گھر کا ماحول خراب کرو۔ وہ بہت اچھی اور شریف بچی ہے۔ اماں کی بات پر مجھے سخت غصہ آیا اور میں نے کہا کہ آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ میں کوئی خراب ہوں اور میں جان بوجھ کر اس سے جھگڑے کروں گی۔ ایک تو آپ اس کی طرفداری کر رہی ہیں، اوپر سے مجھے لیکچر بھی دے رہی ہیں۔ میری بات سن کر اماں نے مجھ پر غصہ کرنا شروع کر دیا۔ اس دن کے بعد سے اب تک میں نے اماں سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ 1-2 بار تو میں نے سوچا کہ میں گھر سے ہی بھاگ نکلتی ہوں، لیکن اگر یہاں سے نکل جاتی تو کہاں جاتی؟ رہنے کا کوئی ٹھکانہ تو تھا نہیں، اور ویسے بھی میں کسی کو جانتی بھی نہیں تھی۔ شادی کے بعد وہ دونوں باپ بیٹی ہمارے گھر شفٹ ہو گئے۔ اب اماں صرف مجھ پر ہی توجہ نہیں دیتی تھیں، بلکہ رابعہ سے بھی بہت پیار کرنے لگ گئی تھیں۔ اماں جب بھی رابعہ کو توجہ دیتی مجھے بہت زیادہ غصہ آتا تھا۔ میں غصے سے دور بیٹھی گھورتی رہتی تھی۔ جب سے اماں کی شادی ہوئی تھی، اماں مجھ سے دور ہی ہوتی جا رہی تھیں۔ اماں کا کہنا تھا کہ اس بچی کے پاس ماں نہیں ہے، اس لیے میں اسے زیادہ توجہ دیتی ہوں، لیکن اس کو توجہ دینے کے چکر میں اماں مجھے بھولتی جا رہی تھی، اور یہ بات مجھ سے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ مجھے رابعہ سے بہت زیادہ نفرت ہونا شروع ہو گئی۔ میں ہر بات میں اس سے جلنے لگ گئی تھی۔ جب بھی اماں کوئی چیز لے کر آتی تو پہلے اسے دیتی، اور سب سے اچھی چیز بھی اسے ہی دی جاتی تھی۔ آہستہ آہستہ میں حسد کا شکار ہوتی جا رہی تھی۔ ہر کوئی اس کی تعریفیں کرتا رہتا تھا اور مجھے بدتمیز لڑکی کہتے تھے۔ وہ پڑھنے بھی جاتی تھی اور میں پورا دن گھر پر بیٹھی ڈرامے وغیرہ ہی دیکھتی رہتی تھی۔ نہ میں گھر کا کوئی کام کرتی تھی اور نہ ہی اماں کا کسی کام میں ہاتھ بٹاتی تھی، جس وجہ سے اماں آہستہ آہستہ مجھ سے دور ہوتی گئی۔ میں اب تک اماں کی شادی کو قبول ہی نہیں کر پائی تھی۔ جب بھی باہر نکلتی، محلے والوں کی باتیں مجھے کانٹوں کی طرح چبھتی تھی۔ کل ہی میں کسی کام سے باہر نکلی تھی تو ساتھ والی پڑوسن اماں کے بارے میں کسی سے چغلیاں کر رہی تھی۔ ان کی باتیں سن کر مجھے اتنا زیادہ غصہ چڑھا
کہ میں نے جا کر ان سے جھگڑا کرنا شروع کر دیا۔ بات اتنی بڑھ گئی تھی کہ سارے محلے والے جمع ہو گئے۔ اماں کو جب خبر ہوئی تو وہ بھاگی بھاگی آئیں اور مجھے تھپڑ مارتی ہوئی اندر لے گئیں اور مجھ سے کہا کہ تمہیں کس نے کہا ہے کہ محلے والوں کے منہ لگو؟ جب دیکھو کسی نہ کسی سے لڑتی ہی رہتی ہو، بہت بدتمیز ہو گئی ہو تم۔ آج کے بعد سے تم میری اجازت کے بغیر باہر نہیں نکلو گی، ورنہ میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گی۔ اماں غصہ کرتی ہوئی وہاں سے چلی گئیں اور میں پیچھے بیڈ پر اوندھے منہ پڑی رونے لگی۔ شام کو جب اماں کے شوہر گھر پر آئے تو انہوں نے اماں سے پوچھا کہ کیا بات ہے، گھر میں اتنی خاموشی کیوں چھائی ہوئی ہے اور تمہارا موڈ کیوں خراب ہے؟ تو اماں نے انہیں ساری بات بتا دی۔ وہ میرے کمرے میں آئے اور مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن میں نے ان سے بھی بدتمیزی کی اور انہیں وہاں سے باہر بھیج دیا۔ وہ جب بھی مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرتے تھے، میں آگے سے 2 باتیں سنا کر کمرے میں بند ہو جاتی تھی۔ حالانکہ ایسا ہرگز نہیں تھا کہ وہ کوئی ظالم انسان تھے، بلکہ وہ بہت ہی شفیق اور رحم دل تھے۔ اس بات کا اندازہ مجھے آگے جا کر بہت ہی جلد ہو گیا تھا، لیکن ابھی میں کچھ بھی سمجھنے کے موڈ میں نہیں تھی۔ ہر کوئی مجھے اپنا دشمن لگ رہا تھا اور یوں لگ رہا تھا جیسے میرے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہو رہی ہے، حالانکہ دیکھا جائے تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ میں اچھی زندگی جی رہی تھی، مگر میرا دماغ وہ مجھے بار بار الجھائے جا رہا تھا۔ مجھے بار بار یہی خیال آتا تھا کہ یہاں پر کوئی نہیں جو میرا دھیان رکھنا چاہتا ہے۔ میری اماں بھی اب مجھ سے پیار نہیں کرتی ہیں۔ اس دنیا میں میرا کوئی بھی نہیں ہے۔ میں ایسی انسان ہو گئی تھی جو خود ہی اپنے آپ پر ترس کھا رہی تھی۔ ایسی حالت میں رہنا میرے لیے کافی مشکل ہو رہا تھا۔ میں ہر وقت اپنے آپ کو اپنی سوتیلی بہن سے کمپیئر کرتی رہتی تھی۔ ایک دن اس کے کالج میں ایک فنکشن تھا جس کے لیے اسے سفید کلر کی فراک چاہیے تھی اور اس کے پاس وہ فراک نہیں تھی۔ اماں میرے پاس آئیں اور مجھ سے کہا کہ تم اپنی سفید والی فراک اپنی بہن کو دے دو، اسے پہن کر وہ کالج جائے گی اور واپس آ کر تمہیں دے دے گی۔ اماں نے بہت ہی مان سے مجھ سے یہ بات کہی تھی، مگر میں نے سنتے ہی صاف انکار کر دیا اور کہا کہ میں اپنی کوئی بھی چیز اسے نہیں دوں گی اور وہ ہرگز بھی میری بہن نہیں ہے۔ آئندہ اسے میری بہن مت کہنا۔ اماں پھر مجھے کافی دیر تک سمجھاتی رہیں کہ اگر تم اس طرح کرو گی تو ہمارے ساتھ کیسے رہو گی؟ تمہیں ہم سب کے ساتھ مل جل کر رہنا چاہیے۔ آخر تم کب تک یہ سب کرتی رہو گی؟ میں نے آگے سے کہا کہ مجھے نہیں پتا، مگر میں اپنی کوئی بھی چیز اسے نہیں دوں گی۔ جب وہ مجھے سمجھا کر تھک گئیں تو وہاں سے چلی گئیں۔ میں بھی تھوڑی دیر بعد سو گئی، مگر جب صبح میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا رابعہ نے میری وہی سفید رنگ کی فراک پہنی ہوئی تھی۔ میں سمجھ گئی کہ یہ فراک اماں نے ہی اسے نکال کر دیا ہے۔ میں سیدھا اماں کے پاس کچن میں پہنچی۔ وہ اس وقت ناشتہ بنا رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر بولی، منہ دھو لو، میں تمہارے لیے بھی ناشتہ تیار کر رہی ہوں۔ میں نے کہا، آپ نے اسے میری فراک کیوں دی ہے؟ اماں نے کہا، دیکھو وہ تمہاری بہن ہے، اس طرح سے بات نہیں کرتے ہیں۔ مگر میں غصے سے تمام چیزیں پھینکنے لگی۔ صبح صبح شور کی آواز سن کر اندر سے رابعہ اور اس کے ابا بھی وہاں پر آ گئے۔ انہوں نے اماں سے جب اس شور کی وجہ پوچھی تو اماں نے ساری بات بتا دی۔ وہ کچھ لمحے میری طرف دیکھتے رہے اور بولے، تم اسے اپنی بہن نہیں مانتی ہو، مگر وہ تمہیں اپنی بہن ضرور مانتی ہے۔ اگر تم اسے اپنی فراک نہیں دینا چاہتی تو کوئی بات نہیں، میں اپنی بیٹی کو نئی فراک دلوا سکتا ہوں۔ آج پہلی بار میں نے انہیں اتنے غصے میں دیکھا تھا اور میں شرمندہ ہو گئی تھی، کیونکہ ہمیشہ انہوں نے اپنی بیٹی کے ساتھ میرے لیے بھی ہر چیز خریدی تھی۔ جو بھی چیز اپنی بیٹی کی لاتے وہ میرے لیے بھی خرید کر لاتے تھے۔ وہ الگ بات تھی کہ میں ان کی لائی گئی تمام چیزوں کو پھینک دیتی تھی۔ اب بھی انہوں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ جاؤ، اپنی بہن کا فراک اتار کر اسے واپس دو اور آئندہ تم بنا پوچھے اس کی چیز مت لینا۔ میں نے دیکھا رابعہ رو رہی تھی۔ مجھے اندر سے عجیب سی خوشی ہونے لگی۔ نہ جانے میں اسے ہمیشہ ہارتا ہوا دیکھ کر خوشی کیوں محسوس کرتی تھی۔ پیچھے اماں کھڑی مجھے افسوس بھری نظروں سے دیکھ رہی تھیں اور بولی، میں نے تمہاری ایسی تربیت تو نہیں کی تھی۔ کیا ہو جاتا اگر تم اسے وہ ایک فراک دے دیتی؟ وہ صرف ایک فراک تھی۔ پھر وہ وہاں سے چلی گئیں۔ اس دن کے بعد سے اماں نے مجھ سے زیادہ بات چیت کرنا بھی بند کر دی تھی۔ گھر پر کوئی بھی مجھ سے بات نہیں کرتا تھا اور یہ بات مجھے بہت ہی عجیب لگ رہی تھی
کیونکہ اس سے پہلے سب ہر وقت مجھے منانے کے لیے میرے آس پاس رہتے تھے، مگر اس واقعے کے بعد سے سب نے مجھ سے بات چیت کرنا بند کر دی تھی۔ میں نے 1-2 بار اماں سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن جب انہوں نے ٹھیک سے جواب نہیں دیا تو میں بھی خاموش ہو گئی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ اماں کے مجھ سے دور ہو جانے کی وجہ صرف اور صرف رابعہ ہے، اس لیے بہتر ہے کہ اسے ہی اس گھر سے نکال دیا جائے۔ یہ سوچتے ہوئے میں یہ بھول گئی تھی کہ یہ گھر دراصل اس کے اپنے ابا کا ہی ہے اور میں یہاں پر مفت میں رہ رہی ہوں۔ اس سب کے باوجود بھی مجھے اس سے چھٹکارا چاہیے ہی تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں رابعہ کو ہی اس گھر سے نکال دوں تاکہ وہ ہماری فیملی سے دور ہو جائے، مگر آخر کیسے؟ میں پوری رات بیٹھ کر سوچتی رہی۔ پھر میرے دماغ میں ایک خیال آیا کہ کیوں نہ میں اس کو کہیں ایسی جگہ چھوڑ کر آ جاؤں جہاں سے وہ واپس ہی نہ آ سکے۔ لیکن پھر ایسی کون سی جگہ ہو سکتی ہے؟ پوری رات میں سوچتی رہی تو مجھے یاد آیا کہ ایک بار اسکول والوں کے ساتھ میں ایک پکنک پر گئی تھی جہاں پرانے گھر بنے ہوئے تھے۔ عام طور پر وہاں کوئی نہیں رہتا تھا، کافی سنسان سی جگہ تھی۔ میرے دماغ میں آیا کہ اس جگہ سے بہتر تو اور کوئی جگہ ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ میں اسے وہاں تک کیسے لے کر جاتی، کیونکہ آج تک تو میں نے اس سے کبھی سیدھے منہ بات ہی نہیں کی تھی۔ تو اگر اب میں اس سے کہتی کہ میرے ساتھ جاؤ تو اس نے تو آگے سے مجھے منع کر دینا تھا، اور مجھ پر وہ بھروسہ ہی کیوں کرتی؟ اس کے لیے اب مجھے اس کا بھروسہ جیتنا تھا۔ میں بہت ہی صبر سے کام لینا چاہتی تھی تاکہ میرا پلان کامیاب ہو جائے۔ اس مقصد کے لیے مشکل سے ہی صحیح لیکن اپنا رویہ رابعہ کے ساتھ اچھا کرنا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ کر کے میں نے اسے اپنی پسند کی چیزیں بھی دینا شروع کی۔ میری امی یہ دیکھ کر حیران رہ گئی تھیں اور رابعہ کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن پھر آہستہ آہستہ دونوں نے یقین کرنا شروع کر دیا کہ شاید میں بدل رہی ہوں۔ دونوں بہت خوش ہو گئیں، لیکن حقیقت تو میں ہی جانتی تھی کہ اس سب کے پیچھے میرا اصل مقصد کیا ہے۔ جب اس نے مجھ پر یقین کرنا شروع کر دیا تو ایک دن میں نے اس سے کہا کہ کیوں نہ ہم کہیں گھومنے پھرنے چلتے ہیں۔ رابعہ بولی ٹھیک ہے، کہاں جانا ہے؟ میں تو تیار ہوں جانے کے لیے۔ اس کے ہاں کرنے پر میں فوراً سے اماں کے پاس گئی اور کہا کہ میں اور رابعہ کہیں گھومنے جا رہے ہیں۔ کافی وقت ہو گیا ہے میں بھی کہیں باہر نہیں گئی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ اپنی بہن کے ساتھ کچھ وقت گزاروں۔ اماں نے اجازت دے دی۔ یوں میں رابعہ کو ساتھ لیے ایک سنسان سے علاقے میں چلی آئی۔ وہ سارا راستہ مجھ سے پوچھتی رہی تھی کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، کچھ تو بتاؤ، مگر میں نے اس سے کہا تھا یہ ایک سرپرائز ہے، جب وہاں پہنچیں گے تو تمہیں خود ہی پتہ چل جائے گا۔ ابھی پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ میری بات سن کر اس نے سر ہلا دیا تھا۔ گھر سے باہر نکل کر ہم نے ایک رکشہ لیا تھا۔ رکشے والے کو میں نے راستہ بتایا تو وہ حیران رہ گیا کہ اتنے سنسان سے علاقے میں میں کیا کرنے جا رہی ہوں، لیکن میں نے اسے زیادہ پیسوں کا لالچ دے دیا۔ یوں وہ خاموشی سے چلنے لگا۔ منزل پر پہنچ کر اس نے رکشہ روک دیا۔ میں نے اسے پیسے دیے تو وہ فوراً وہاں سے نکل گیا۔ رابعہ سے میں نے کہا کہ چلو نیچے اتر جاؤ۔ وہ حیران رہ گئی کہ ایسی ویران جگہ پر کیوں آئے ہیں ہم لوگ۔ اس کی حیرانی پر میں اندر ہی اندر مسکرا رہی تھی، لیکن میرے چہرے پر سنجیدگی چھائی ہوئی تھی جس سے اسے کسی بھی خطرے کا احساس نہیں ہو پایا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس جگہ کے بارے میں مجھ سے کوئی سوال کرتی، میں نے اسے خود ہی بتانا شروع کر دیا کہ اپنے اسکول کے وقت میں یہاں پر پکنک کے لیے آئی تھی اور یہ جگہ مجھے کافی زیادہ پسند آئی تھی، تو میں نے سوچا کیوں نہ میں تمہیں بھی یہ جگہ دکھاؤں۔ دیکھو یہاں پرانے گھر بنے ہوئے ہیں اور مجھے پرانی چیزیں بہت زیادہ پسند ہیں۔ وہ کافی حیرت سے مجھے دیکھ رہی تھی اور کہنے لگی مجھے تو آج تک یہ بات نہیں پتہ چلی کہ تمہیں پرانی چیزیں پسند ہیں، ویسے کافی اچھی چوائس ہے تمہاری۔ مجھے بھی پرانی جگہیں اور پرانی چیزوں سے بہت زیادہ لگاؤ ہے۔ اچھا کیا کہ تم یہاں پر لے آئی، ویسے بھی کافی عرصہ ہو گیا تھا کہیں باہر گئے ہوئے۔ گھر کا ماحول اتنا سخت رہتا ہے کہ کہیں آنے جانے کو دل ہی نہیں کرتا۔ میں نے جھوٹی مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجا لی اور اس سے کہا کہ ہاں یہ بات تو 100% سچ ہے کہ گھر پہ رہ رہ کر اب بوریت ہونے لگ گئی ہے، اسی لیے میں نے یہ پلان بنایا۔ چلو میں تمہیں گھر دکھاتی ہوں۔ وہاں ایک کھنڈر نما گھر بنا ہوا تھا۔ نہ جانے کتنے سالوں پرانا گھر تھا، مگر اب تک اس کی کھڑکیاں اور دروازے صحیح سلامت تھے۔
جیسے بہت ہی مضبوط لکڑی کے بنائے گئے ہوں۔ میرے ہاتھ میں ایک بیگ تھا جس میں نے تالا وغیرہ رکھا ہوا تھا۔ میرا ارادہ رابعہ کو اس گھر کے اندر بند کر کے تالا لگا کر اکیلا چھوڑ کر چلے جانے کا تھا۔ میرے ارادے سے بے خبر وہ گھر کو چاروں طرف سے گھوم گھوم کر دیکھ رہی تھی۔ پھر مجھ سے کہنے لگی، کیا تمہیں اس گھر کی تاریخ پتہ ہے؟ میں نے کہا نہیں، مگر میں جاننا چاہتی ہوں، اور میں نے کافی بار اس کے مالک سے ملنے کی کوشش بھی کی ہے، مگر مجھے یہ نہیں معلوم کہ وہ اس دنیا میں ہیں بھی یا نہیں۔ رابعہ بولی، ٹھیک ہے، ہم مل کر اسے ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ اگر وہ اس دنیا میں نہیں بھی ہوا تو اس کا کوئی نہ کوئی رشتہ دار تو ہوگا جو ہمیں اس کی تاریخ کے بارے میں بتا سکے۔ رابعہ کی بات کو کاٹ کر میں نے کہا، کیا اب ہم باہر سے ہی دیکھتے رہیں گے یا گھر کے اندر بھی چلیں گے؟ اندر سے گھر اور زیادہ پرکشش ہے، اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جنہیں دیکھ کر تم حیران رہ جاؤ گی۔ میرے کہنے پر اس کے چہرے پر تجسس ابھر آیا اور اس نے کہا، ٹھیک ہے، اندر چل کر دیکھتے ہیں۔ میں نے فوراً سے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا اور اسے ساتھ لیے اندر چلی آئی۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ یہ گھر اندر سے بھی پرکشش تھا۔ سامان وغیرہ تقریباً خراب ہو چکا تھا اور دیمک نے آدھے سے زیادہ لکڑی کا سامان کھا لیا تھا۔ گھر اندر سے کافی بڑا تھا اور کئی زیادہ کمروں پر مشتمل تھا۔ رابعہ ایک ایک کمرے کو کھول کھول کر دیکھ رہی تھی اور اس کے بارے میں مجھ سے باتیں کر رہی تھی۔ میری نظریں گھڑی کے اوپر تھیں کیونکہ میں نے آن لائن ایک کیب بک کی ہوئی تھی۔ جیسے ہی وہ یہاں پہنچتی میں فوراً سے رابعہ کو بند کر کے یہاں سے نکل جاتی۔ یہی میرا پلان تھا۔ تقریباً 15 منٹ گزر گئے تھے، تبھی میرے موبائل پر میسج کی آواز آئی۔ میں نے فوراً سے نکال کر دیکھا تو کیب ڈرائیور کا میسج تھا۔ وہ یہاں پہنچ چکا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ تم وہیں پر رکو، میں بس پہنچ ہی رہی ہوں۔ میں نے رابعہ سے کہا کہ تم اوپر والے کمرے بھی دیکھو، میں ذرا ایک کال کر کے آئی، تو وہ فوراً سے اوپر والی منزل کی طرف چل پڑی۔ میں فٹافٹ گھر سے باہر نکلی، بیگ کھولا اور تالا نکال کر دروازے پر لگا دیا۔ تالے کی آواز سن کر رابعہ فوراً سے چیخنے لگی اور مجھے آوازیں دینے لگی، لیکن میں نے اسے مڑ کر نہیں دیکھا اور بھاگتی ہوئی روڈ پر آ گئی جہاں پر کیب کھڑی میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں اسے وہیں بند چھوڑ کر تیزی سے آ کر کیب میں بیٹھ گئی۔ میں نے اپنا موبائل بھی بند کر دیا تھا تاکہ وہ مجھے کال وغیرہ نہ کر سکے۔ تھوڑی دیر میں مین روڈ پر پہنچ گئی تھی۔ میں کافی زیادہ خوش تھی کہ آج میری اس سے جان چھوٹ جائے گی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ جلد ہی اس کے باپ سے بھی جان چھڑوا لوں گی، پھر میں اور اماں آرام اور سکون سے اپنی زندگی اکیلے جی سکیں گے۔ میں اندر ہی اندر خوش ہو رہی تھی، مگر یہ نہیں جانتی تھی کہ قدرت نے میرے لیے کچھ اور ہی سوچ رکھا ہے۔ روڈ خالی تھی تو کیب ڈرائیور تیز رفتاری سے چلا رہا تھا، مگر اچانک ہی سامنے سے ایک ٹرک آ گیا۔ اس نے بریک لگانے کی کوشش کی، لیکن اب بہت دیر ہو گئی تھی۔ گاڑی ایک زوردار جھٹکے سے ٹرک کے ساتھ جا ٹکرائی اور دور جا گری۔ میری چیخیں سارے علاقے میں گونجنے لگیں اور نہ جانے کس چیز سے میرا سر ٹکرایا، اور اس کے بعد میں بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے خود کو ہسپتال کے بیڈ پر پایا۔ میں چلنے پھرنے سے قاصر ہو چکی تھی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو میرے پاس ہی اماں بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے ہوش میں آتے دیکھ کر فوراً سے میری طرف آئیں اور مجھ سے کہا کہ تم ٹھیک تو ہو؟ کہیں درد وغیرہ تو نہیں ہو رہا؟ میں خالی خالی نظروں سے بس انہیں دیکھ رہی تھی۔ اس وقت میرا دماغ بالکل بھی کام نہیں کر رہا تھا۔ میں دوبارہ سے بے ہوشی میں جا رہی تھی۔ اماں بھاگ کر ڈاکٹرز کو بلا کر لے آئیں۔ مجھے چیک کرنے کے بعد ڈاکٹر نے کہا کہ اسے ابھی ہسپتال میں ہی رکھنا پڑے گا، کیونکہ ابھی یہ بالکل بھی چل پھر نہیں سکتی ہے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ میں نے اپنے جسم کو ہلانے کی کوشش کی تو محسوس ہوا کہ میں اپنے جسم کو بالکل بھی نہیں ہلا پا رہی ہوں۔ میں نے اماں سے کہا کہ یہ کیا ہے؟ اماں بولیں، پریشان مت ہو، تمہارا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، تمہیں ایمرجنسی میں ہسپتال لے کر آئے ہیں، 2 دن ہو چکے ہیں، تم بے ہوش تھی۔ اماں کی بات سن کر میں نے کہا، میں 2 دن سے ہسپتال میں تھی۔ مجھے یاد آنے لگا کہ جب میں وہاں سے آ رہی تھی تو میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ یہ سب سوچتے ہوئے مجھے رابعہ کا خیال آیا جسے میں وہیں بند کر آئی تھی۔ میں نے چور نظروں سے اماں کی طرف دیکھا اور ان کے چہرے سے اندازہ لگانے کی کوشش کی کہ کیا وہ اس بارے میں جانتی ہیں یا نہیں، مگر میں کچھ سمجھ ہی نہیں پائی۔ اماں کسی کے بارے میں بات نہیں کر رہی تھی۔
وہ بس میری صحت کے لیے فکر مند تھیں۔ میں خاموشی سے آنکھیں موند کر لیٹ گئی۔ نہ جانے اب کتنے عرصے تک مجھے یوں ہی بستر پر رہنا پڑے گا۔ اسی عرصے میں رابعہ کے ابا بھی کئی بار مجھ سے ملنے کے لیے آئے اور مجھ سے میری صحت کے بارے میں پوچھتے رہے۔ میں نے محسوس کیا کہ اماں اور رابعہ کے ابا کے رویے میں کسی طرح کی کوئی ناراضگی نہیں تھی۔ وہ پوری طرح سے میرا خیال رکھ رہے تھے۔ ہسپتال کا پورا خرچہ بھی وہی اٹھا رہے تھے۔ میں بہت زیادہ شرمندہ ہو رہی تھی کیونکہ اب تک میں نے ان سے بہت زیادہ برا رویہ روا رکھا تھا۔ حیرت کی بات تھی کہ اب تک رابعہ مجھ سے ملنے نہیں آئی تھی۔ میں نے سوچا کیا وہ اب تک وہیں اسی گھر میں موجود ہے؟ اماں اور اس کے ابا بھی اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتے تھے۔ کوئی بھی اس کا ذکر نہیں کر رہا تھا۔ ایک دو بار میں نے کوشش کی کہ اماں سے اس کے بارے میں پوچھوں، مگر مجھ میں ہمت ہی نہیں ہو پائی۔ مجھے یہ تک نہیں پتا تھا کہ کوئی یہ جانتا ہے کہ میں نے رابعہ کو ادھر بند کیا تھا۔ پھر مجھے خیال آیا کہ ہو سکتا ہے وہ اب بھی اسی گھر میں بند ہو اور واپس نہ آ سکی ہو۔ میں ہسپتال کے بیڈ پر لیٹی لیٹی عجیب عجیب سوچوں میں رہتی تھی۔ اب میں یہاں پر رہ کر اکتا سی گئی تھی۔ میں نے اماں سے کئی بار کہا تھا کہ مجھے گھر لے چلیں، لیکن ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ مجھے اگلے کئی مہینوں تک ہسپتال میں ہی رہنا پڑے گا۔ کبھی کبھی اماں ہسپتال کے کمرے سے باہر موجود لان میں مجھے لے جاتی تھی، جہاں بیٹھ کر مجھے خوشی محسوس ہوتی تھی۔ مگر جب میں اپنے آس پاس لوگوں کو صحیح سلامت چلتے ہوئے دیکھتی تھی تو مجھے اپنے معذور ہونے پر افسوس ہوتا تھا۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ میری ٹانگیں ہمیشہ ایسی نہیں رہیں گی، علاج سے ٹھیک ہو جائیں گی، مگر میں ساری امیدیں چھوڑ چکی تھی۔ مجھے پتا تھا کہ میں نے اب تک دوسروں کے ساتھ جو حسد کیا ہے اور خاص طور سے رابعہ کے ساتھ جو کیا تھا، اس کی سزا مجھے مل رہی ہے۔ ایک دن میں نے اماں سے اپنے اس برے رویے کی معافی مانگی۔ آج تک میں نے انہیں بہت زیادہ تکلیف دی تھی۔ انہوں نے اپنی نئی زندگی بنانی چاہی تھی، اس میں کچھ غلط نہیں تھا، لیکن میں نے ہر چیز کو غلط مطلب میں لیا اور ان کی زندگی کے سکھ اور چین کو خراب کرنے کی ہمیشہ کوشش کی۔ اماں نے مجھے معاف کر دیا اور کہا کہ میں اس سب کے بارے میں زیادہ نہ سوچوں۔ میں نے ان کے شوہر سے بھی معافی مانگی۔ ان کا دل بڑا تھا، انہوں نے مجھے معاف کر دیا، مگر عجیب بات یہ تھی کہ اب کوئی بھی رابعہ کے بارے میں بات نہیں کر رہا تھا۔ نہ مجھ میں ہمت ہو رہی تھی کہ میں خود ہی کچھ پوچھ لوں۔ تقریباً 4 سے 5 ماہ ہو گئے تھے مجھے ہسپتال میں رہتے ہوئے۔ اب تو یوں لگتا تھا کہ جیسے ساری زندگی میں اس ہسپتال میں ہی رہتی آ رہی ہوں۔ میں رات کو بمشکل ہی سو پاتی تھی۔ ایک دن میں سو رہی تھی تو خواب میں مجھے رابعہ نظر آئی۔ وہ رو رہی تھی۔ یہ سب دیکھ کر میں فوراً سے نیند سے اٹھ گئی۔ آس پاس دیکھا تو قریب کرسی پر نرس بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے یوں اچانک جاگتے ہوئے دیکھ کر وہ فوراً میری طرف آئی اور مجھ سے پوچھا کہ میں ٹھیک ہوں۔ میں نے اسے کچھ نہیں کہا۔ اس نے مجھے پانی پینے کو دیا۔ پانی پی کر میں بستر سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ میرا دل کانپ رہا تھا رابعہ کو اس حالت میں دیکھ کر۔ اس سب کی وجہ میں ہی تھی۔ 1-2 دن میں مجھے یہاں سے گھر چلے جانا تھا۔ صبح اماں آئیں تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے جلدی یہاں سے گھر لے کر جائیں۔ وہ بولی ٹھیک ہے، ہم 2 دن بعد یہاں سے چلے جائیں گے۔ وہ 2 دن میں نے بہت ہی مشکل سے گزارے تھے۔ جب گھر آئی تو دیکھا رابعہ کہیں پر بھی موجود نہیں تھی اور اب بھی کوئی اس کے بارے میں بات نہیں کر رہا تھا۔ کچھ وقت لگا تھا مجھے اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے میں۔ جیسے ہی میں ٹھیک ہوئی، میں بنا اماں کو کچھ بتائے گھر سے باہر نکل آئی۔ روڈ پر آ کر میں نے رکشہ لیا اور رکشے والے کو اس سنسان سی جگہ پر جانے کو کہا۔ وہاں پہنچ کر میں بھاگتی ہوئی اس گھر کے قریب پہنچی تو دیکھا دروازے کا تالا کھلا ہوا تھا۔ میں نے فوراً سے دروازہ کھولا اور اندر چلی گئی اور رابعہ کو زور زور سے آوازیں دینے لگی۔ آس پاس مجھے کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ تبھی اوپر والی منزل سے کسی کے اترنے کی آوازیں آنے لگی۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو سیڑھیوں سے رابعہ ہی اتر رہی تھی۔ اسے دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ یہ گھر پہلے سے کافی بہتر حالت میں آ چکا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کسی نے یہاں رہائش اختیار کر لی ہے۔ مجھے دیکھ کر وہ مسکرائی اور بولی تم ٹھیک ہو گئی ہو؟ میں نے کہا تم؟ وہ بولی ہاں، یہ گھر اب میرا ہی ہے اور میں یہیں پر رہ رہی ہوں۔ پھر اس نے مجھے بیٹھنے کو کہا۔ میں حیرت سے بیٹھ گئی۔ میں نے کہا لیکن میں تو تمہیں یہاں بند کر کے چلی گئی تھی اور اب تم یہیں رہنے لگ گئی، یہاں سے باہر کیسے نکلی؟
اس نے مجھے ساری روداد بتائی اور کہا کہ جب تم یہاں سے گئی تو میں نے فوراً سے گھر پر کال کیا اور بتایا کہ تم نے مجھے یہاں بند کر دیا تھا، لیکن تبھی پتہ چلا کہ تمہارا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ اتنے مہینے تم ہسپتال میں تھی۔ اسی دوران میں نے اس گھر کے مالک کو ڈھونڈا۔ اس کا اصل مالک تو مر گیا تھا، لیکن اس کا بیٹا زندہ تھا۔ اماں نے بس اس کی ملاقات کروائی۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ لڑکا اچھا ہے، ہم تمہارا رشتہ اس سے طے کر رہے ہیں۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا اور یوں میری شادی طے کر دی گئی۔ شادی ہو جانے کے بعد سے میں اسی گھر میں رہ رہی ہوں، اور دیکھو میں نے اس مکان کو دوبارہ سے گھر بنا دیا ہے۔ پھر اس نے مجھے اپنے شوہر سے ملوایا۔ مجھے محسوس ہوا کہ وہ ایک بہت ہی اچھی زندگی گزار رہی ہے۔ پھر میں نے اپنی طرف دیکھا۔ اپنے حسد میں نے اپنے آپ کو تباہ کر کے رکھ دیا تھا۔ میں نے رابعہ سے سچے دل سے معافی مانگی۔ اس نے مجھے معاف کر دیا، مگر میں جانتی تھی کہ اب میں کسی کے دل میں بھی کبھی بھی جگہ نہیں بنا سکوں گی۔ بعض دفعہ لوگ ہمیں معاف کر دیتے ہیں، مگر وہ ہم پر دوبارہ کبھی بھروسہ نہیں کر پاتے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔